السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کومل نقوی اور آپ کے سامنے ہمیشہ میں ایک بہت ہی اچھی پرسنالٹیز لے کر آتی ہوں۔ آج جس پرسنالٹی کو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، انہوں نے تحریک آزادی میں کس طرح سے شمولیت کی، کس طرح سے تحریک آزادی کا وہ حصہ رہیں اور کس طرح سے پاکستان بننے میں جتنی بھی کوششیں کی گئی، جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے، وہ کس طرح سے اس میں انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا، اس حوالے سے جاننے کے لیے میں آج یہاں موجود ہوں۔ پاکستان کی تحریک آزادی کی ایک انتہائی سرگرم کارکن سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں، زاہدہ شاہ کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھوں گی کہ تحریک آزادی کے حوالے سے ان کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، تحریک آزادی میں انہوں نے کس طرح سے شمولیت کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تحریک آزادی ایک بہت ہی مشکل سفر رہا ہے۔ یہ دہلی میں شروع ہوا ہمارے ساتھ، وہاں پر ہم اسکول میں تھے تو اسکول میں بھی ہمارا ہندو لڑکیاں تھیں، بنگالی تھیں، عیسائی تھیں، لیکن مسلمان بہت کم تھیں، لیکن وہ بہت ڈومینیٹ کرتی تھیں اور ان کو جو بات وہ کرتے تھے پوچھ کے مسلمان لڑکیوں سے کر کے۔ تو جب پاکستان بنا ہے تو میری شادی ہو گئی تھی، 40 میں میں نے میٹرک کیا اسکول سے۔ تو اس کے بعد پھر میرے بھائی جان اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں تھے، ان کے ساتھ اس وقت ہمارے خاندان میں زیادہ پولیٹکس کا زور نہیں تھا، میرے بھائی بس اسٹوڈنٹس کی فیڈریشن تک میں تھے، بعد میں پھر وہ آرمی میں چلے گئے۔ ہم لوگ یہاں آئے تو راستے میں بہت مشکلیں بھی ہوئیں اور یہاں پہنچ کے بھی بہت دشواریاں ہوئیں، لیکن شکر خدا کا یہ کہ ہم لوگ خیریت سے، ہم بالکل شروع میں آ گئے تھے۔ 13 اگست کو ہم وہاں سے چلے ہیں اور 15 کو ہم یہاں پہنچے، لیکن ہمیں راستے میں یہ ہوئی تکلیف کہ بجلی بند گاڑی کی، پانی بند، بلیک آؤٹ، امرتسر پہ ہماری گاڑی روک لی انہوں نے، اسٹیشن ماسٹر چھوڑ نہیں رہا تھا لاہور آنے کے لیے۔ پھر ایک ملٹری اسپیشل آئی ہماری، اس کا ایک میجر انچارج تھا، اس نے پوچھا یہ گاڑی کیوں کھڑی ہے، انہوں نے کہا اسٹیشن ماسٹر چھوڑ نہیں رہا، تو وہ پستول لے کے اس کے پاس گیا اور کہا اس گاڑی کو چھوڑو۔ پھر اس نے چھوڑا تو اس نے اپنی گاڑی آگے رکھی اور ہماری کو پیچھے لیا، کیونکہ وہ جو پٹڑی تھی وہ پہاڑی کے ساتھ چلتی تھی اور پہاڑی کے اوپر سکھوں کا خالصہ کالج تھا اور وہ وہاں سے ٹرین پر فائرنگ کرتے تھے، اور ہم سے پہلے بھی 1-2 پر فائرنگ ہو چکی، بلکہ ایک لڑکی ہم سے 2 دن پہلے شہید ہوئی تھی۔ تو وہ پھر انہوں نے جب اوپر سے فائرنگ کی تو ملٹری اسپیشل آگے تھی، انہوں نے واپس فائرنگ کی، پھر وہ بھاگ گئے، تو وہ پھر ہماری ٹرین ان کے پیچھے پیچھے خیریت سے پہنچ گئی، لیکن ہمیں انہوں نے لاہور نہیں پہنچایا کیونکہ وہاں پر لاشیں پڑی تھیں، اور تو ہمیں اس کے پاس ہی کوئی چھوٹے اسٹیشن پر وہاں جا کے روکا ہماری گاڑی کو، اور پھر اس وقت سب بلیک آؤٹ ختم ہو گیا اور پانی مل گیا اور بڑے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، بڑی خوشیاں ہوئیں، روزے تھے، روزے کے دن، اور اگست کا مہینہ، گرمیاں، بجلی ٹرین کی بند، پنکھے بند، تو بہت بچے۔ ان دنوں میں یہ تھا کہ مسلمان سکھوں سے کافی ڈرا کرتے تھے؟ نہیں، اس وقت ابھی جھگڑے شروع نہیں ہوئے تھے، تو ہمیں تو انہوں نے ایک بڑا خراب انجن دیا جو ایک دن دہلی سے چلا تو تیسرے دن کراچی پہنچا، جس پہ یعنی پیدل بھی لوگ چڑھ سکتے تھے، اتنی سست روی سے چلا؟ اتنا خراب تھا، آہستہ آہستہ آہستہ۔ وہاں سے ہم دہلی سے چل کے شام کو لدھیانے پہنچے۔ لدھیانے میں میرے نانا اور میرے ماموں وہ مسلم لیگ کے ورکر تھے، ان کو کسی نے کہا کہ بھئی اپنی پاکستان اسپیشل آئی ہے، چلو دیکھتے ہیں، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ ہیں اس میں، وہ ویسے ہی دیکھنے کے لیے آ گئے،
تو وہاں اسٹیشن پہ آ کے دیکھا تو ان کے بڑے بھائی اور ہم سب، میرے ماموں تھے، میرے سسر بھی ماموں تھے، وہ چھوٹے ماموں تھے، تو وہ کہنے لگے ہم تو ستلج پہ بیٹھے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کا بارڈر ستلج بنے گا، اور ہم یا ادھر ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، آپ نے تحریک آزادی میں شمولیت کی، کتنا عرصہ تک آپ اس سے جڑی رہیں؟ تحریک آزادی میں آپ نے شمولیت کی تو کتنا عرصہ تک آپ اس سے جڑی رہیں؟ بس یہاں آ کے جو ہمارے اپنے جو لاہور میں تھیں، میری پھپھی، میری ان کی نندیں اور ان کے سارے، انہوں نے بہت کام کیا۔ ہم لوگ تو کراچی میں آ گئے نا، تو کراچی میں اتنی ضرورت نہیں تھی، یہاں پر میری پھپھیاں اور وہ سب تھیں، وہ لوگ بہت کام کر رہی تھیں، لیکن ہم چونکہ اس وقت چھوٹے تھے اور اتنا ایکٹیو کام اور پالیٹکس میں نہیں تھا، تو لیکن ہم آئے ہیں تو ہمیں جو گھر ملے ہیں، نہ ان میں پانی تھا، نہ بجلی تھی، حتیٰ کہ دروازوں میں کنڈیاں تک نہیں لگی تھیں۔ پہلے ہی دن ہمارے گھر چور آ گئے تھے، ہمارے برابر والوں کا سارا سامان لے گئے۔ شکر ہے کہ ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا۔ تو وہ ہم بعد میں پھر آہستہ آہستہ پانی ملا، بجلی، چھتوں، یعنی ایک کمرے میں چھت تھی، ایک کمرے میں چھت بھی نہیں تھی، بیرکس تھی نا، دیواریں کھڑی کر دی تھیں، آپ اس کمرے میں بات کرو تو اس کمرے میں سنائی دیتی تھی۔ اچھا، وہ لوگ، اس وقت تو ہمارے پاس ریڈیو نہیں تھا، برابر والوں کے ہاں تھا، وہ سلون لگاتے تھے تو ہم بھی گانے سنتے تھے، تو وہ ہمارے پاس پھر سارے بعد میں آہستہ آہستہ بجلی بھی آ گئی، پانی بھی آ گیا، چھتیں بھی لگ گئیں، لیکن ہم لوگوں نے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ تحریک آزادی میں پولیس کا کیا کردار رہا ہے؟ پولیس کا؟ جی، میرے ماموں جو میرے فادر ان لا تھے، وہ یہاں پر یعنی پنجاب میں سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے، امپیریل سروس کے بندے تھے وہ، انہوں نے جو ان کو کپتان صاحب کہتے تھے، پورا علاقہ اپنے اس کے وہ بادشاہ کہلاتے تھے، تو انہوں نے بہت کام کیا، علی گڑھ کے گریجویٹ تھے وہ، اور بہت شروع سے ہی اس میں شامل تھے تحریک میں۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس جو باقاعدہ فسادات تھے، ہندو مسلم فسادات، یہ کب شروع ہوئے تھے؟ ٹرینوں کے اوپر حملوں سے شروع ہوئے، جو پاکستان اسپیشل کی ٹرینیں چلی ہیں نا، تو میرے والد، والدہ، میری بہنیں، ہم 5 بہنیں ہیں، میں آ گئی، 4 بہنیں تھیں، ابھی شادی شدہ صرف میں تھی، تو وہ ان کے ساتھ وہ لوگ گھروں میں سب سامان پیک کر کے تیار جانے کو، لیکن وہ ایک دم سے ٹرکوں میں، میرے بھائی GHQ میں تھے، وہ ٹرک لے کے آئے، صرف بندوں کو بٹھا کے پرانے قلعے لے گئے، وہاں پر یہ لوگ کئی دن رہے، اور ہم اگست میں آ گئے تھے، یہ لوگ 1 مہینہ بعد پہنچے ہیں کراچی، وہاں اس میں رہے، سارا میری بہن کا جہیز تیار تھا، وہ سب چھوڑ کے آئے گھر میں، وہ ساری چیزیں وہیں چھوڑ کے آئے، کچھ نہیں لا سکے، اور وہ اور لوگ بھی سارے بیچارے، بڑی لاسٹ جہاز تھا جس میں میرے والد اور میری بہنیں اور میری امی سب لوگ کراچی پہنچے۔ اچھا 1929 میں 14 نکات پیش کیے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ گول میز کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ہمارے مردوں کا زیادہ، ہمارے خاندان میں زیادہ پولیٹیکل مائنڈیڈ ہے ہی نہیں۔ اچھا، وہ اس کے بعد پھر عورتوں کا تو بالکل ہی ہمیں نہیں، ہمارا کوئی اس میں ویسے جو قائد اعظم کی تقریریں سننے میں نے اٹینڈ کی ہیں 1945 میں، اتنی بڑی تقریر ہوئی تھی کہ پشاور تک سے عورتیں آئی تھیں، ایک عورت آئی تھی کمخواب کا برقع پہن کے، اس نے جب قائد اعظم کے اس طرف انہوں نے وہ لگا دیا شامیانہ، تو اس نے اس شامیانے کو پھاڑ دیا کہ ہم تو دیکھنے آئے ہیں اتنی دور سے قائد اعظم کو، انہوں نے پردہ لگا دیا،
پھاڑ کے اس نے دیکھا اچھا، تھا۔ جب آپ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان پہنچے تو یہاں ملازمتوں کا کتنا وہ رہا؟ آسانی سے ہو گئی ساری چیزیں آپ کی، کیونکہ آپ تو سب کچھ وہیں چھوڑ کر آئے تھے؟ ہم اپنے ساتھ 2 نوکر لے کے آئے تھے۔ اچھا۔ ہاں، تو وہ سائیکل بھی ان کے لیے لے کے، پھر وہ پہلے سارے گھوما صدر ادھر دکانیں دیکھ کے خرید کے سب چیزیں، پھر وہ لے کے تو آیا۔ آپ نے آتے ہی یہاں پہ اب دوبارہ اپنا کام اسٹارٹ کیا؟ نہیں، ہمیں تو میرے میاں بھی میرے جیٹھ بھی سرکاری ملازم تھے۔ اچھا۔ ہاں، میرے میاں تھے اس میں، میرے جیٹھ تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور میرے میاں تھے کمیونیکیشنز ڈپارٹمنٹ میں۔ اچھا، ٹھیک۔ تو اچھا۔ ہم کو بالکل برابر 2 گھر مل گئے تھے۔ اتنے وہ بیرکس تھیں ایبیسینیا لائنس کی، 18x18 کا ایک کمرہ، 2 کمرے تھے، اتنے ہیوج، اتنے بڑے، اور دونوں طرف برآمدے اور غسل خانے باورچی خانہ وہ، لیکن یہ کہ کنڈیاں نہیں تھیں، ادھر کی ادھر کی آر پار آپ دیکھ سکتے تھے۔ اچھا۔ یعنی اس دروازے سے آپ دیکھیں تو آپ کو اس دروازے کے پار نظر آئے گا۔ اچھا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی خواتین ہوں گی؟ میری ساس تھیں، میری ان کی والدہ تھیں، میری جیٹھانی تھیں، ہم 4 عورتیں تھیں، اور ایک میرے سسر تھے اور میرے جیٹھ اور میرے میاں، اور 2 بچے تھے، ایک میرا ایک میری جیٹھانی کا۔ میرا بیٹا اس وقت 3.25 سال کا تھا۔ اچھا، قائد اعظم کے بعد جتنے بھی باقی رہنما آئے ہیں ان میں اور قائد اعظم میں کیا فرق دیکھتی ہیں آپ؟ فرق قائد اعظم کی جو بات تھی وہ تو کسی میں بھی نہیں ہے۔ ان کے بعد جو رہنما آئے، جو ان کے لیڈر آئے، بعد بہت اچھے آئے، ناظم الدین صاحب، یہ نشتر صاحب، یہ سارے کیا نام، اب مجھے نام لوگوں کے بھولتے ہیں، سردار بہادر، لیاقت علی خان، بیچاروں نے شہادت پائی ملک کے خاطر، اور وہ سب بہت اچھے تھے، بہت نیک، بہت ایماندار، بڑے خلوص والے۔ ملاقات رہی آپ کی ان میں سے کسی سے؟ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اور قائد اعظم کے زمانے میں بھی ان سے کسی سے ملاقات؟ قائد اعظم کو میں نے دیکھا ہے جلسے، دہلی میں اینگلو عربک کالج تھا، اس میں عورتوں کا جلسہ ہوا تھا۔ اچھا، اس میں وہ آئے تھے جلسے میں؟ ہاں، وہاں دیکھا تھا میں نے، مس جناح کو دیکھا تھا، یہاں آ کے بھی مس جناح کو دیکھا۔ اچھا، تحریک آزادی میں جو سب سے زیادہ جو نعرہ لگایا جاتا تھا؟ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ جب پاکستان تحریک چل رہی تھی، آزادی کی تحریک چل رہی تھی، جو نعرہ سب سے زیادہ لگایا جاتا تھا کیا تھا؟ وہ یہی پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، یہی تھا۔ تحریک آزادی کے سفر سے لے کے اب تک آپ کو پاکستان میں کیا تبدیلی نظر آئی ہے؟ اچھی بھی ہوئیں، بری بھی ہوئیں۔ جو آپ کے لیے یادگار رہی ہوں؟ بہت یادگار کیا، یہ ایوب خان کے زمانے میں مارشل لاء لگا تو بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا اس سے، بہت لوگوں کو اطمینان بھی ہوا، سکون بھی ہوا، اور لیکن یہ کہ وہ بیچارے خود، ان کو پھر بعد میں لوگوں نے بہت بری طرح نکالا۔ اس نے بہت اچھے کام کیے، لیکن اس کی اپنی پرسنالٹی ڈگنیفائڈ بہت، اس کی بیٹی جو وہ جاتا تھا ہر جگہ بہت اچھی تھی۔ مس جناح اور ایوب خان کا الیکشن ہوا ہے تو میں نے پولنگ ایجنٹ کا کام کیا تھا، جو ہمارے علاقے سے جو کھڑے ہوئے تھے نا، تو ہم ایوب خان کے حمایتی تھے۔ تو میں نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ ایوب خان کو ووٹ دیں گے تب میں آپ کا کام کروں گی، تو انہوں نے دیا تھا۔ اچھا،
تو آپ کے ساتھ اور خواتین بھی تھیں اس میں؟ ہاں، محلے کی ساری. تحریک آزادی میں خواتین شمولیت کیسے کرتی تھیں؟ کہ جیسے ایک عام عورت ہے اس وقت کی، تو وہ تحریک آزادی میں اس نے شمولیت کیسے کی؟ جلسوں میں جاتی تھیں، جو کام وہ لوگ ان کو کہتے تھے وہ کرتے تھیں. ہم نے تو یہ مس جنا کے مقابلے میں وہ کیا تھا تو بڑی زور شور، بڑا ہنگامہ آرائی ہوئی، بڑے نعرے لگے، بڑے. اس وقت کا کوئی ایک نعرہ جو آپ کو یاد ہو؟ زندہ باد. اور پھر یہ کہ جب جنگیں ہوئی ہیں یہ 65 کی اور 71 کی، اس میں ہم نے بہت کام کیا. میرا بیٹا اپنے علاقے کا وہ تھا وارڈن کیپر، اس کا کیا تھا سارا وہ سول ڈیفینس کا کر کے آیا تھا نا، تو اس کو انہوں نے لگا دیا. پھر وہ سب سے بتیاں بجھوا رہے ہیں، لڑکے اس کے ساتھ جا رہے ہیں کہ بعض لوگ شرارت کرتے تھے، یہ بجھوا کے آتے تھے، وہ جلا لیتے تھے، اور اوپر سے وہ جہاز آ رہے ہیں تو ان کے بہت خطرہ تھا. پھر وہ بار بار جاتے تھے ان کو بند کروانے. پھر بعد میں وہ خود بھی آرمی میں چلا گیا تھا. اور پاکستان آرمی میں جوائن؟ ہاں بعد میں اس نے، اس وقت تو اسکول میں تھا کہ کالج میں تھا، تو اس نے پھر بعد میں فل کرنل ریٹائر ہوا. اب تو اس بیچارے کو، میرا بڑا بیٹا 17 سال ہوئے اس کا انتقال ہو گیا. آج کی جو جنریشن ہے اس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ کیا پیغام کیا دینا. ہم نے یہاں آ کے جنگوں میں بہت کام کیا. میں نے اپنے ساتھ پورے، انہوں نے ایمرجنسی جناح ہسپتال والوں نے ٹریننگ دی نرسنگ کی. میں نے اپنے محلے کی تمام لڑکیوں کو ساتھ لے کے میں جاتی تھی اور وہاں ان کو ساتھ کرواتی تھی. خود بھی میں نے سیکھا بہت. پھر میرے گھر میں جنگوں کے دوران روزانہ ختم پڑھے جاتے تھے فتح کے لیے، اور پورے محلے کی عورتیں میرے گھر میں بیٹھ کے ختم پڑھ رہی ہیں. اور میں ہسپتال جا رہی ہوں، میرا گھر پورا کھلا ان کے، وہ سب اتنا خیال رکھتی تھیں. سب میں بہت عزت دی، سب لوگوں نے بہت میرا کرتی تھیں. پھر کہتی تھیں ہم اپنی بیٹیوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، آپ ہیں تو کوئی فکر نہیں. میں بسوں میں لے کے جاتی تھی، سب سے آخر میں چڑھتی تھی، سب سے آخر میں اترتی تھی، اور لڑکیوں کو گنتی رہتی تھی، کوئی کم نہ ہو جائے. ذمہ داری تھی بہت بڑی. پھر سب یعنی وہ کام سیکھا ہوا آج تک ہمیں کام آیا. اس کے بعد ایک ڈاکٹر الیاس صاحب ملے تھے، انہوں نے ہم کو میڈیکل سوشل ورک کی ٹریننگ دی. اچھا. اس میں ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے مریضوں کو دیکھتے، ان کے پرابلمس پتہ کرتے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے، ان کو جس کو داخل کرنا ہے اس کو داخل کرواتے، جس کو ڈاکٹر کو دکھانا اس کو انجیکشن ہمیں انہوں نے سکھایا. پہلے سارا کچھ انجیکشن لگانے مجھے آتے ہیں، میں اب تک گھر والوں کو لگا دیتی ہوں. تو وہاں یعنی ایسے مریضوں کو، ٹی بی کے مریضوں کو، کینسر کے مریضوں کو گھر جا کے میں انجیکشن لگاتی تھی. غریب ان کے کو افورڈ نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک تو جا نہیں سکتے تھے اسپتالوں کو، پھر ان کی پرابلمس یہ کہ کسی کو داخل کروانا ہے تو داخل کروانا، دوائیاں لانی ہیں دوائیاں لا کے دینی. بہت کام کیا. اور ہم نے 6 سینٹر کراچی میں کھولے تھے، فرسٹ ایڈ سینٹر ہر علاقے میں. اور وہ سارے محلے کے جو بچے زخمی ہوتے تھے وہ ہمارے پاس، مائیں کہتی تھیں جاؤ وہاں انجیکشن لگوانے، میرے پاس آتی تھیں کہ ہسپتال سے نہیں لگوانا، باجی بسم اللہ پڑھ کے لگاتی ہیں. بہت لوگوں نے وہاں بہت سب ایک ہی طرح سے
عیسائی بھی تھے اس علاقے میں. مقصد سب کا ایک ہی رہا ہاں، ہمیشہ. کوئی تعصب نہیں، سنی شیعہ قادیانی اور عیسائی سب، کوئی کسی میں کوئی تعصب نہیں تھا. کسی کے گھر میں کچھ ہو تو سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا. یہ جہانگیر خان بھی ماشاءاللہ وہیں کا پیدا ہوا ہوا، ایبیسینیا لائن کا. اس کی امی کو میں نے انجیکشن لگائے ہوئے. قرآن حکیم اور ہماری زندگی، یہ انہوں نے سرفراز قریشی صاحب نے شروع کیا تھا. تو اچھا، اس البم کے ذریعے آپ مجھے بتائیں. ہاں، یہ تو اچھا، یہ کچھ پرانی جو ہے ان کی یادیں ہیں، تصویریں، کون کون تھے یہ ان سے ہم پوچھتے ہیں. جی. یہ میرے نانا ہیں، یہ دادا ہیں، یہ بھی نانا ہیں، یہ بھی پیر صاحب ہیں. یہ اس میں چلی گئی وہ میرے، یہ میرے فادر ان لا. اچھا. ماموں تھے سگے. اور یہ ہماری پوری گرل گائیڈس کی، گرل گائیڈ کی پوری ٹیم آپ کی. اس میں یہاں پر میں یہ ان میں سے کوئی ہوں. یہ ہمارے جب شادی ہوئی ہے تو یہ میرے بھائی ہیں، یہ میاں ہیں، یہ جیٹھ ہیں، یہ سب، یہ دیور ہے میرا. اچھا. یہ اور یہ میری بھابھی ہیں، یہ میں ہوں، یہ میری کزن ہیں. یہ سب، یہ لوگ سب چلے گئے، کوئی نہیں ہے. یہ میرے چچا تھے، رشید صاحب کے چھوٹے بھائی. اچھا. سب سے چھوٹے بھائی. یہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کی شادی پر. یہ دہلی میں ہمارے گھر میں میرا، یہ میرے نانا ہیں، یہ نانی ہیں، یہ ماموں سسر میرے جیٹھ، یہ میری کزن ہیں، یہ نانی ہیں، یہ بھی سب کزن ہیں. یہ میرا سب سے بڑا بیٹا جس کی میں بات کر رہی تھی. اچھا. اس کو 17 سال ہو گئے فوت ہوئے. یہ میں ہوں. یہ بھی میں، یہ میری بڑی پوتی ہے. یہ میرا اس سے چھوٹا بیٹا ہے. اچھا. یہ ماشاءاللہ میجر جنرل ہے. اس کی بیوی یہ میری بھتیجی ہے. اور یہ وہی ہے، یہ بھی وہی ہے. یہ میں نے نیشنل گارڈ میں بھی کام کیا. اچھا، یہ تب کی پکچرز ہیں. یہ یہاں پر میں ہوں، پورا وردی پہن کے بندوقیں چلائی ہیں. یہ میرا بڑا بیٹا اور اس کی بیوی، یہ اس کی بیٹی. یہ بھی انہی کی پکچر ہے. یہ اب مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. گروپ ہے، شادی کا ہے شادی. یہ میرے ماموں ہیں. یہ میرا بڑا بھتیجا ہے، یہ بھی فوت ہو چکا. یہ میری ٹیچرز ہیں. یہ بنگالی ٹیچر ہے، یہ کرسچن ٹیچر ہے. اچھا، یہ دونوں آپ کی ٹیچرز ہیں. مس سین اور وہ مس وہ کرسچن ہو گئی تھی، مسلمان، جوائس سراج الدین. اچھا، آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک بھی لکھا. یہ جو ہے نا، یہ اس کی فوٹو اسٹیٹ. اچھا. ہاں، اس کو میں فوٹو اسٹیٹ کروائی ہوں. یہ سب میں نے ڈائری میں لکھا ہے، اسی وقت لکھا، کوئی فیئر نہیں کیا بعد میں. یہ میری لکھائی ہے اپنی. اوکے. اچھا. اتنا تیز میں لکھتی تھی اور اتنی خوبصورت میری لکھائی تھی. یہ دیکھیں ذرا، یہ اس کو دوبارہ نہیں فیئر کیا، ایسے ہی تھا، ایسے ہی لکھا، سنتی گئی اور لکھتی گئی. یہ 2 جلدوں میں ہے، 15 سپارے اس میں، 15 اس میں، اور اسی کی یہ فوٹو اسٹیٹ ہے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ کی ملاقات میں نے زاہدہ شاہ سے کروائی، جو تحریک آزادی میں بہت ہی سرگرم کارکن رہی ہیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تحریک آزادی میں خواتین کے لیے اور زخمی لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے کتنا کام کیا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ قربانیاں دی، بہت زیادہ جدوجہد کی. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو بنانے میں پیش رہے اور ہمارا سرمایہ ہے. اگلی دفعہ آپ کو کسی اور اچھے سے شخصیت سے ملواؤں گی جس کا تعلق تحریک پاکستان سے ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.